مجید برہان مجید کی سورہ یاسین کی آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اس کو 1000 مرتبہ پڑھ کے اس کے معنی ہے کہ عقلوں پہ جو ہے پردے دیواریں لگا دی، عقلوں پہ پردے ڈل گئے، ان کے آگے دیواریں کھڑی ہو گئی، تو کیل پہ پڑھ کے اس مکان میں ٹھوک دیا گیا۔ یہ تجرباتی بات ہے، جب تک وہ کیل نہیں نکالا گیا وہ گھر نہیں بکا، جب تک وہ کیل نہیں نکالا گیا وہ گھر نہیں سیل ہوا۔ آپ نے اس کیل پہ قرآن حکیم کی آیت پڑھی جس میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عقلوں کے اوپر پردے لگا دیے یا بندش لگا دی، یہ کہنا جو بھی مناسب لفظ شاید اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کیل کو 1000 دفعہ اس پہ پڑھ کے پھونکا اور اس کو دیوار میں لگا دیا، اب وہ گھر نہیں بکا۔ ایسے ہی سفر بھی باندھا جاتا ہے، سفر بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نیگیٹو ہی کیوں لیتے ہیں؟ پازیٹیو بھی لیا جا سکتا ہے، پازیٹیو بندش بھی تو ہو سکتی ہے، یتیموں کا حق بچایا جا سکتا ہے، یتیموں کا حق بھی بچایا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص ظلم قتل کر کے بھاگنا چاہ رہا ہے، اس نے قتل کیا ہوا ہے، اس کے سفر پہ بھی تو بندش لگائی جا سکتی ہے۔ کیا بات ہم نے رشتوں پہ بندش ضرور لگانی ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے آپ نے، اور وہ بھی براتوں پہ، کسی کی بہن بیٹی کی برات پہ بندش لگانا، اس کی نسبت اس کا مطلب یہ ہوا جو میں سمجھاؤں چشتی صاحب کہ بندش بنیادی طور پہ کسی کام کے اندر رکاوٹ ڈالنا ہے۔ اب یہ رکاوٹ ڈالنے کا مطلب غلیظ ہونا ہرگز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک برائی ہو رہی ہو، آپ اس میں رکاوٹ ڈال دیں، بڑا نیک کام ہے، بڑا نیک کام ہے۔ کسی ظالم کو ظلم سے اپنے علم سے روک دیا جائے تو یہ کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ بڑی جہاد نہیں ہے؟ اور اگلی بات جو ابھی آپ کر رہے تھے معذرت کے ساتھ کہ جی اتنے لوگوں کو نہیں روکتے، بھائی انفرادی اعمال کے اکثر نتائج انفرادی ہی ہوتے ہیں، اور ہر چیز کا ایک ڈایامیٹر ہوتا ہے۔ بندش جادو کچھ لوگوں تک محدود، اس کا بھی ایک خاص حدود و قیود ہے، اس سے زیادہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک بندے کے لیے کیا گیا عمل 40 بندوں پہ اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن جملہ ایک بندے کا کیا ہوا فیصلہ قوموں پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اس لیے ایک دولہے کا اگر کیا ہوا فیصلہ بارات واپس لے کے جا سکتا ہے۔ اچھا اگر ایک کیل جو ہے وہ ایران کے بارڈر پہ لگا دیں، ایک پشاور میں لگا دیں، ایک لاہور میں لگا دیں، ایک واگا بارڈر پہ لگا دیں اور ایک کراچی لگا دیں، تو کیا کورونا کی بندش ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا ہر چیز کا ایک ڈایامیٹر ہوتا ہے، اتنا ڈایامیٹر نہیں ہے، چیز کی حدود و قیود ہوتی ہیں، یہ ایک شخص کے لیے ہے۔ انفرادی معاملات کو انفرادی رکھیں، اجتماعی نہ بنائیں۔ مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب نے سلپ مار کے نا تو کیچ پکڑ لیا۔ حضور اقدس یہ فرمائے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے یہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ گھر کے چاروں کونوں پہ آیت الکرسی فلق اور ناس پڑھا کریں، جادو ٹونا سحر وچ کرافٹ سود سینگ سب کچھ رک جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جس میں کہ بہت سے نا شاہ صاحب خون کے قطرے جو ہے نا وہ کہیں نظر آیا کرتے تھے اور اس جگہ پہ آتے تھے جہاں کہ خون گرنے کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو ایک استاد محترم نے بتایا کہ آپ نے 11 دفعہ امن تو باللہ و رسول ہی پڑھنا ہے اور چاروں کونوں میں دم کر دینا ہے۔ وہ کیے ہوئے مجھے 15 سال ہو گئے، اس کے بعد وہ اثر نہیں ہوا۔ اب وہ کونوں کی مجھے بات آج سمجھ آئی ہے کہ آپ نے چاروں اطراف میں باندھ دینا ہے۔ حضور اقدس یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بندش، یہ کیل ٹھوکنے والی بات کر رہے ہیں، برات آ رہی ہے کیل ٹھوک دیا رک گئی، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے کیل جو ہے نا بہت سارے چیزوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیل کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کو ٹھہرا دینا یا جام کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بندش ہوتی ہے وہ اس طرح کسی ظالم سے بچنے کے لیے اگر کوئی ہو سکتی ہے، مطلب بد کوئی اس کا اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ نیک کام کے لیے راستے بھی ہیں، یعنی کہ لیکن اس صورت میں قرآنی آیات وہاں پر نہیں چلیں گی جہاں پر آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے بغیر یعنی کہ جو آپ کا حق نہیں بنتا ہے، قرآنی آیت وہاں پر وہ قائم کرے گا یا انسان کرے گا؟ نہیں میں ایک بات کرنا چاہوں گی، نہیں چلے گی۔ ایک سیکنڈ ہے جی، میں آسفا سے بات لے لوں، تلفیزی بات ہے جی۔ وہ بس یہ بات یہ کہ قرآن کی بات ہوئی، قرآن جو ہے بیسک تو ہدایت کا ہے لیکن بیسک کتاب یہ اخلاقیات کی ہے۔ ہاں لوگوں نے اس کو غرض کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے اثر انداز ہو جاتے ہیں تجربات۔ ہم یہ فیصلہ شاہ صاحب کیسے کر سکتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا کہاں پہ کیسا اثر ہو گئی، ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز انلیس کہ وہ حدیث ہو یا اللہ کا ہر چیز کی ایک تاثیر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک کوئی بھی سورہ ہے، جیسے سورہ جن ہے، تو جس گھر پر جنات کا یا جس انسان کے اندر مریض ہو، جن
کا کوئی اثر ہو تو اس پر سورہ جن پڑھ کر پھونکی جائے تو وہ جن فوراً حاضر ہو جائے گا. اچھا اب اس میں حاضری کے بھی بہت سارے یہ معاملات ہیں, مسائل ہیں. اچھا اب جادو سے, اچھا یہ جو جن حاضر ہوا یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ جن حاضر ہو گیا, اگر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک چیز اچھی بات ہے, ایک چیز آپ دیکھ نہیں پا رہے, وہ بندہ بیمار ہوئی جا رہا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, دوائیاں لے لے کے تھک گیا, لیکن وہ سائے کا مریض ہے, وہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. مطلب غلط ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صحیح ہیں اپنی جگہ, لیکن جو اس کا علاج روحانی ہے. اچھا اس میں اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا جو آپ کو, جیسے میں نے بتایا کہ ایک چیز ہے لائٹ جادو اور ایک ذرا ضائع جس کے لیے نجس ہونا پڑتا ہے بہت زیادہ. اچھا اب اس میں مطلب نجس ہوئے بغیر بھی جادو کیا جا سکتا ہے؟ نجس ہوئے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے, اور نجس ہو کے بھی؟ نجس ہو کر جو کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے اور بہت زیادہ تباہی والے معاملات ہوتے ہیں. جو لائٹ موڈ کا ہوتا ہے, یعنی کہ جیسے اب یہ الفاظ میں بتا رہا ہوں لیکن مکمل نہیں بتاؤں گا, سوئے کو جگہ, اگر رزلٹ بہتر حاصل کرنے ہوں آپ نے اپنی نیت کے مطابق تو پھر آپ کو غلاظت لینی ہی لینی ہے. بالکل بالکل نجس ہونا ہے. اچھا اور ایک بات اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں, اس سے زیادہ اثر ہو سکتا ہے. ایک بات یہ سن لیں جی, ایک بات میری رہ گی, جو ان سے نجس عامل ہوتے ہیں اگر وہ مرد ہے تو وہ طالب کے ساتھ جو بھی نجس عمل کرے گا, اگر وہ خواتین غلط بات نہ کریں, زیادہ صاحب آپ نہ کریں غلط بات. اچھا بات یہ ہے کہ چغل خوری یہ حدیث کے مطابق ایک جادو ہے, اور چغل خوری جو ہے اس کے لیے نجس ہونا جسمانی طور پر ضروری نہیں بلکہ ذہنی طور پر نجس ہونا چاہیے, اور کلامی طور پر. اس میں مجھے بتائیں کون سا یہ ایک جو اگر سحر کیا جائے نا بلال بھائی تو جی اس میں اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا جتنا ایک بد کلام انسان جب چغل خوری کرتا ہے تو ہزاروں لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے اور قیامت ہوتا رہتا ہے. ایون کہ یہ بھی حرام ہے, حدیث کے مطابق کہ سحر بھی حرام ہے, چغلی اس کی سحر کی قسم ہے, اور چغل خور بھی دوزخ میں جائے گا اور ساحر بھی دوزخ میں جائے گا. جب سے میں اس کو جانتا ہوں نا, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آتے ہوئے ماشاء اللہ تعالیٰ, میں مرید نہیں کہوں گا, لیکن اس نے آج جو بات کی ہے نا, اب مرید ہونا پڑے گا. کمال بات کیا یار, جو آپ کے برے لفظ جتنی جلدی اثر کرتے ہیں دوسرے پہ, جادو اتنا نہیں کر سکتا. کیا خوبصورت بات ہے, آئے ہائے ہائے ہائے, مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. ہائے 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 پروین آپا, میں کیا کہوں آپ سے. پروین آپا یہ جو گفتگو ہے یہ اس موڑ پہ آئی کہ کسی کو بد کلامی سے کسی سے بات کرنا جتنی جلدی اس کے جذبات کو, اس کے خیالات کو میری بد اخلاقی بدل سکتی ہے, شاید بندش یا جادو اتنی جلدی اثر نہیں کر سکتا. تو بہت بڑا جادو جو ہوا, بہت بڑا سحر جو ہوا, وہ تو میرے الفاظ کے اندر ہوا. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. عمل بعد میں ہوتا ہے, الفاظ جب ہم بولتے ہیں نا منہ سے جلن کے, تو وہ تو فوراً لگ جاتے ہیں نا, جا کے ہاتھ کے ہاتھ موڈ خراب ہو جاتا ہے دونوں کا, ہاتھ کے ہاتھ پریشانی ہو جاتی ہے دماغ کو, دل کو. تو یہ تو بہت جلدی ہوتا آتا ہے, بہت تیزی کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ یہ جو بندش کے اوپر جو تب آزمائی سب کر رہے ہیں, یہ بندش بنیادی طور پہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کسی شے پہ یا کسی شخص پہ پڑھیں اور اس کا اثر ہو. جیسے کہ جسی صاحب نے کہا کہ قرآن کی آیت سورہ کون سی تھی؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین کی آیت جس میں کہ پکڑ, مطلب جسے کہنا چاہیے کہ آنکھوں سے یا ذہن سے یا خیالوں سے انسان بلائنڈ ہو جائے. آپ اس چیز کو بڑے پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں کسی کے کام کو آسان کرنے کے لیے, یتیموں کے حق کو بچانے کے لیے. یہی ہوئی کیا بندش؟ اس میں تو کوئی الٹا سیدھا پڑھنا نہ ہوا پروین آپا. ہاں بھائی دیکھیں, انسان کے منفی خیالات سحر جادو بن جاتے ہیں, اور مثبت خیالات وہ رحمت کی طرف چلے جاتے ہیں, اللہ کی رحمت کی طرف سے. اور یہ جو ہمارے جذبات ہیں وہی تو ہمیں بگاڑتے ہیں, اور وہی تو ہمیں وہ ہے نا منفی خیالات بنا کے سحر جادو کی طرف لے جاتے ہیں. ہمارے خیالات ہی ہیں سارے ایک دوسرے کے خلاف جو اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. ہمارے خیالات اور ہمارے جذبات ہیں. حاصل گفتگو یہ ہے, وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا. اگر آپ کے لفظ کسی کے لیے ایک لمحے کے اندر, ایک لمحے کا بھی کچھ حصہ ہوگا جس پہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور جادو کرنے میں دیر لگے گی, سحر کرنے میں دیر لگے گی. خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے لفظوں کے جادو سے لوگوں کے لیے رحم اور آسانیاں پیدا کریں.
جب بھی شاہ صاحب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ تشخیص کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر نے کبھی سرجری نہ کی ہو اور وہ سرجری کر لے, اس نے کبھی پتا نہ دیکھا ہو تو پتے کا علاج, اس لیے انیٹمی پڑھتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندش توڑنے والا جو ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بندش کرتے کیسے ہیں لیکن بندش توڑ دے وہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا, ممکن نہیں ہے. اجازت دیں مجھے جملہ کہنے کی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عامل جو بندش توڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جادوگر نہیں ہوں, حقیقت میں وہ ہے. آپ ذمہ داری سے کہنی ہے آپ نے بات. بالکل بالکل, یہ آپ کی بات 100% درست ہے. اور آپ کو یہ چیز جان کے حیران ہوگی جتنے یہ نوری علم کے دعوے دار لوگ ہیں کہ ہم نوری علم کرتے ہیں, ہم قرآن پاک سے کرتے ہیں, اس میں 20% یعنی کہ لوگ کالے علم کا بھی استعمال کرتے ہیں. کہ لفظ نوری کیا ہے؟ یعنی کہ جیسے قرآن پاک سے جو آیات سے جو چیزیں پڑھتے ہیں یا جو کوئی سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں, یعنی کہ وظیفہ کرنا نوری علم ہے. ہاں جی. تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز یعنی کہ کوئی اور پڑھائی کا سہارا لیں جو کہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے, اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا پڑھنے کا گناہ ہے, جن کا پڑھنے کا بالکل سادے الفاظ ہیں, یعنی کہ اس میں شرک نہ ہو, شرک نہ ہو, شرک نہ ہو. ٹھیک ہے. بالکل مثال کے طور پہ قرآن حکیم کی مثال چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت دی کہ کیل کے اوپر آپ وہ اللہ کی دعا پڑھیں, وہ اللہ کا کلام پڑھیں جو کہ ذہنوں کو, آنکھوں کو بند کر دیتا ہے, تو وہ بند ہو گیا. اچھا, یہ جادو کو بند کرنے کے لیے بھی کیل جو ہے نا, جو چشتی صاحب نے فرمایا, میں کیل کو منت کے طور پہ بھی اگر لوں تو وہ درست ہے بات. بالکل. اچھا, کیل جو ہے وہ جادو کو بند کرنے اور جادو کے روکنے کے لیے بھی ہے. یہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مکان میں لگا دیں اور وہ فروخت نہ ہو. کیل جادو کو روکنے کے لیے بھی ہے. جیسے کوئی مکان ہے, اس پر لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نحوست کے اثرات ہیں یا نہیں ہے, کوئی پڑے گا, ان کے کوئی مسائل ہیں, کوئی کاروباری مسائل ہیں, یا کوئی گھر میں کوئی بندہ بیمار رہتا ہے, تو وہ پڑھ کر آپ یہ چاروں کونوں میں لگا دیں. لیکن اس کی ایک شرط ہوتی ہے. اچھا, یعنی کہ اس کی چھت دیکھنی ہوتی ہے کہ ایک چھت ہے یا 2 چھتیں. کچھ گھروں میں باتھ روم الگ سے بنے ہوتے ہیں, یعنی کہ 2 چھتیں ہوتی ہیں. آپ نے اپنی پرائیویٹ وزٹ ڈالنی ہے کلائنٹ پہ کہ میں نے چھتیں دیکھنی ہے, اس کے حساب سے میں نے تعداد کیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. نہیں, وہ کلائنٹ سے پوچھ لینا کہ آپ کے گھر میں پرائیویٹ وزٹ کے بغیر تو بنتا نہیں ہے نا مانگنا کچھ. نہیں, کلائنٹ سے پوچھ لیں آپ. یہ کمال بات ہے بھائی, پلاٹ کے چاروں طرف آپ کیل لگائیں, 4 چھتیں چاہے 10 ہوں. نہیں, ایسے یہ چیز کو کمپلیکیٹ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. کیسے ہوتا؟ جو ان سے, اب میری بات سنیے, جو ان سے یہ بنگالی جادو ہوتا ہے نا, یہ ایک ہانڈی ہوتی ہے. یہ اوریجنل جو جادوگر ہوتے ہیں وہ ایک عمل کیا جاتا ہے, وہ ہانڈی اڑتی ہے اور وہ جا کر جو مطلوبہ جو اس جگہ پر اس گھر کی چھت پر ایسے ٹچ کرتی ہے, ٹچ کر کے واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ چیزیں کیل لگے ہوں, اگر وہ اس پر کیل والی باتھ روم پر ٹچ ہو جائے. جی, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہانڈی جائے, سفر کرے, بیٹھے وہاں پہ واپس آئے؟ جو سکی بیگم نہیں اتنا حکم مانتی جتنا ہانڈی مان رہی ہے. حضور, وہ ایسا نہیں ہوتا, ناسا والوں ایسا نہیں ہوتا. فکشن. میں بنگال میں یہ جادو جو ہے نا, یہ جادو بنگال کے اندر 8 آنے کا ملتا ہے. 2-4 پائیاں لگا کے نا, اوپر چادر ڈال کے اندر جادوگر یا جادوگرنی بیٹھی ہوتی ہے, وہ ہانڈی کا کام کرتے ہیں. لیکن یہ ہانڈی اڑ کے جاتی اور وہاں بیٹھ کے واپس آنے والا عمل کسی کا ابو بھی نہیں کر سکتا. یہ گھروں پر کیل لگے کو نا بڑھا دیا بہت زیادہ. متس ہیں, نہیں ہو سکتا. چیزیں ہیں, میں نے ہانڈیاں دیکھی ہیں شاہ جی, نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑا انسان ہانڈی کو ہوا میں اڑا کے نہیں کر سکتا. یہ طریقہ کار ہے, انداز ہے, اس کے اندر پکانا کیا ہے, اس کے اندر وہ روئی کی بنی ہوئی یا کسی چیز کی بنی ہوئی, وہ مٹی کی بنی ہوئی ڈال ڈالنی ہے, ظلم کیسے کرنا ہے, وہ ساری مائتھولوجیز ہیں. یہ 2 مائتھولوجیز ہیں جو چلتی ہیں, یا گریک یا انڈین. یہ اس کی تھیوری یہ ہے گریک جادو کو گھر سے بچانے کے لیے. انڈین تگڑی ہے, انڈین میں غلاظت ہے, گریک میں زیادہ صفائی ہے. یہ فرق ہے بس. بالکل بالکل. تو ان باتوں کو آپ اتنا کمپلیکیٹ کیوں کرتے ہیں کہ چھت کو نیچے ہوگی تو کیل الگ ہوگا؟ نہیں, جب چھت پر کیل لگے ہوں گے نا تو اس گھر پر اثرات نہیں آئیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے بھی کوئی بھی دروازے پہ لگا دیں. نہیں,
چیزیں دروازوں سے ہی آتی ہیں. ایک منٹ، کیل کا عمل جو ہوتا ہے نا، کیل کے جو دبانے والا عمل، اس کا نام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی کیل کر دیتے ہیں. تو وہ چھت کے اوپر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پہلی بات وہ یا تو چھت کے نیچے یا وہ زمین میں دفن کیا جاتا ہے، یا وہ کے اندر لگایا جاتا ہے، یا وہ درخت کے اندر لگایا جاتا ہے اوپر والی سطح پہ. جی جی ٹھیک ہے، مینولی ٹھکے وہاں پہ لگایا جاتا ہے. کیل ٹھوکنا جو ہے یہ ہمیشہ منفی ہے یا مثبت بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. دونوں طریقوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، منفی بھی اور مثبت بھی. یہ نیت ڈیپینڈ کرتی ہے کلائنٹ کی اور کرنے والے کی، عامل کی. جی بالکل، کام کرنے کے لیے کہ یہ کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے. دونوں چیزوں کے اندر جو بندش ہے، دونوں چیزوں کے اندر کلام مختلف پڑھے جاتے ہیں یا ایک ہی کلام ہے؟ نہیں، کلام مختلف پڑے جاتے ہیں. کلام مختلف، بالکل مختلف پڑے جاتے ہیں. جو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اس کے کلام مختلف ہوتے ہیں. ایسے منتر ہوتے ہیں، عبارتیں ہوتی ہیں. جی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے اعمال موجود ہیں اور ان کے بہت سارے اثرات بھی ہوئے ہیں. اب جیسے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک دانت کے درد کی بندش کا عمل تھا اور آپ پڑھتے تھے اور لوگ بڑے حیران تھے. لیکن جب آخری وقت آیا تو پوچھا گیا کہ آپ کیا پڑھتے تھے، تو آپ نے بتایا کہ اس میں سورہ نمل کی ایک آیت تھی جو 6 سے 13 نمبر تک، اور پھر یہ جو ہے حروف مقطعات پڑھ کر میں دانت کے اوپر انگلی رکھ کر تو درد کی بندش کر دیتا ہوں، ہو جاتی تھی، رک جاتی تھی. اب اس میں کوئی ایسی اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو شرعی پہلو سے دور ہو، یا پھر اس میں کوئی بہت اعلیٰ بات، اچھی بات کی. یعنی کہ یہ جو دم کرنے، یہ بھی دم کرنے کا طریقہ ہے نا. تو اس کو اگر یہ کہیں کہ میں نے برائی کو بند کر دیا تو یہ بھی بندش ہی ہے. اس میں شرک نہیں ہے بالکل بھی. حضور اقدس اگر کوئی شخص جو ہے وہ غلاظت والا کام کر رہا ہے اور کلام پاک کی حدود سے باہر جا رہا ہے، ظاہر ہے اس میں ہو سکتا ہے ہندوانہ منترے ہوں یا اس میں شرکیہ جملے ہوں، تو اس کو آپ کفر کے زمرے میں لائیں گے یا گناہ کے زمرے میں لائیں گے شرعی طور پہ؟ یہ جو شرک ہے یہ تو کفر ہے. اللہ کے نبی نے تو سیدھا ارشاد فرمایا کہ 8 ہلاکت خیز چیزیں ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے جس میں سے ایک شرک ہے، ایک جادو ہے، کسی کا حق مارنا ہے، قتل کرنا ہے، الغرض بہت کچھ ہے. ان میں سے شرک اور جادو جو ہے وہ شرک کی ہی ایک اور قسم ہے. شرک جو ہے یہ جادو کی ہی ایک اور قسم ہے اور جادو شرک کی ایک قسم ہے. مطلب آپس میں انٹر ریلیٹڈ. ہاں جی، دیکھیں آپ کسی کو جب حاجت روا کا درجہ دے دیتے ہیں نا، جب آپ لونا چماری کو بلاتے ہیں، ان کا منتر پڑھتے ہیں، مائی کالکا کا منتر پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات. جب آپ ہے تو شرکی کر جادو رہے ہیں، ہے شرکی، اس لیے یہ ریلیٹڈ ہیں. بہت صحیح بات کی. جی شاہ صاحب. جی بیٹا، یہاں پر یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو قرآن پڑھا اور دم کیا اور قرآن کی روح سے بندش لگا دینا، تو اس میں ہے کہ تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ. قرآن سے تبرک حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تبرک کا مطلب ہے برکت. اور پڑھ کے دم کر کے اگر کسی کے درد میں مطلب شفا مل جائے تو وہ رک جائے، تو میرے خیال سے اس سے بڑی اور کوئی جائز بندش نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا بڑے ادب کے ساتھ. کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی حد سے زیادہ پار گئی ہو اس سے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بات بڑے ادب کے ساتھ تمام لوگوں کو، میں عاملین کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کو سمجھنی پڑے گی کہ دم کرنے سے اگر درد چلی جاتی تو یہ بھی درد کو میں نے بند کر دیا، یہ بھی بندش ہے. اس معنی میں آپ نے ہر اس دکاندار کے پاس نہیں جانا جو کہ منفی ہی بات کرے. اچھی بات بھی کی جا سکتی ہے. دونوں مسالے بڑی خوبصورت ہیں، ان کو اپنے پلو کے ساتھ آج باندھ لیجئے گا. آپ نے کیل پہ اللہ کا کلام پڑھا اور وہاں پہ انصاف ہوا. آپ نے وہ جملہ دوسرے کو کہنا ہے، چاہے صحیح ہو یا نہ ہو، جو اس کی دل آزاری نہ کرے. کتنا بڑا جادو ہے یہ.